کہ سیاسی حالات میں خاص طور سے جب بگاڑ پیدا ہو، چاہے ملکی سطح پر ہو یا عالمی سطح پر، جذباتیت کی بجائے ہم کو صبر اور برداشت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا چاہیے، جذبات کی رو میں بہہ کر کوئی بھی قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ نوجوانوں میں عام طور سے جب سیاسی حالات بگڑتے ہیں تو ایسے جذبات پیدا ہوتے ہیں کہ ہم کو کچھ کرنا چاہیے، اور کچھ کرنا چاہیے کہ جملے کو لے کر وہ ایسے اقدامات، بہت سارے ایسے لوگ انٹرنیٹ کی دنیا میں ہیں جو مسلمانوں کو سستے نسخے دے رہے ہیں، ایسا کرو گے تو ایسا ہو جائے گا۔ بہت ضروری ہے کہ ایک مسلمان اس بگاڑ کے دور میں اپنا ہاتھ کتاب و سنت کے ماہر اور تجربہ کار علماء کے ہاتھ میں دے، یہ اندھاپن نہیں ہے۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم۔ قابل احترام صدر اجلاس، امیر محترم صوبائی جمعیت اہل حدیث مہاراشٹرا، موقر علماء کرام، ذمہ داران، میرے محترم دینی بھائیوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، بہت ہی اختصار کے ساتھ ایک بہت ہی اہم عنوان پر کچھ باتیں جو ہم نے علماء سے سنی ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ میں چاہوں گا کہ اپنے وقت میں سے تھوڑا وقت شیخ محترم کو مل جائے تاکہ آپ ان سے زیادہ مستفید ہوں، ہم لوگ بار بار بولتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ہمت مت ہارو، غم مت کرو، تم ہی غالب رہو گے، شرط یہ ہے کہ تم ایمان والے ہو۔ آج حالات مسلمانوں کے بگڑے ہوئے ہیں، سیاسی حالات، دینی حالات، اخلاقی حالات، معاشی حالات، تعلیمی حالات، گھروں کے حالات، ہر اعتبار سے دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں بگاڑ دکھائی دیتا ہے۔ اس کی تفصیلات میں ہم جائیں بہت وقت اس کے لیے درکار ہے۔ اس کے اسباب کیا ہیں، اس کی ایک لمبی فہرست ہے۔ ان حالات میں ہم کو کرنا کیا چاہیے، اس میں بھی ایک بہت طویل گفتگو ہے جو علماء سے بار بار آپ سنتے رہتے ہیں، اور مختلف پہلوؤں پر علماء اپنی خطابات میں، اپنی کتابوں میں اس پر روشنی ڈالتے رہتے ہیں۔ آج کے اس خطاب میں بہت ہی اختصار کے ساتھ میں کچھ باتوں کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ سبھی کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیت میں نے پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو اس بات کی تلقین کی ہے کہ وہ زوال، پستی، بگاڑ، ناکامی، محرومی کے دور میں نا امید نہ ہو، ہمت نہ ہاریں اور غم نہ کریں، بلکہ اس بات کا خیال رکھیں کہ غلبہ انہی کے لیے ہے، شرط یہ ہے کہ ان کے پاس ایمان کی دولت ہو۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ کامیابی اور غلبے کا مدار خارجی عوامل اور عناصر پر کم ہے، داخلی عناصر پر زیادہ ہے۔ باہر کی چیزیں جمع کرنے پر کامیابی اور غلبہ ہم کو ملے گا، یہ اتنا پکا نہیں ہے جتنا اندر کی طاقت، ایمان کی طاقت ہمارے پاس ہو، اللہ کی نصرت کے نتیجے میں غلبہ ہم کو مل سکتا ہے۔ لہٰذا زوال کے دور میں باہر دیکھنے سے زیادہ اندر دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ کہیں ہم میں کوئی کمی اور کوتاہی تو نہیں جس کی وجہ سے اس بگاڑ کے دور میں
مصیبتوں کے دور میں ہم اللہ کی مدد سے محروم ہو گئے۔ بلا شبہ اغیار کی سازشیں ہمیشہ تھیں، ہیں اور رہیں گی، لیکن ان سازشوں کے باوجود اللہ کا حفاظتی نظام، اس سے محرومی کے اسباب کیا ہیں؟ یہ ہمارے لیے بہت ہی سوچنے کی چیز ہے، اور اس میں سب سے بڑا سبب ایمان کی کمزوری ہے۔ پچھلے کئی خطابات میں آپ نے دیکھا کہ اللہ کی طرف لوٹنا، قرآن سے جڑنا، دین کی طرف آنا، یہ بنیادی سبب ہے ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا۔ اس معاملے میں کمزوری ساری مصیبتوں کے دروازے کھولتا ہے۔ تو اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بگاڑ کے دور میں، مصیبتوں اور پریشانیوں کے دور میں، ایک تو یہ کہ ہمت نہیں ہارنا چاہیے، مستقبل کے اعتبار سے، حال کے اعتبار سے، ماضی کے حالات پر غور کر کے غمگین نہیں ہونا چاہیے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ مستقبل میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ غلبہ اور کامیابی ہمیں نصیب ہو، تو ہمیں سب سے پہلے اپنے ایمان اور عقیدے کو پختہ کرنا چاہیے۔ ساری مصیبتوں کی جڑ یہی کمزوری ہے، اور ساری کامیابی کی بنیاد اسی پر ہے کہ ہم اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کو درست کریں، پختہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا چکے تھے کہ ہر آنے والا سال پچھلے سال سے زیادہ شر والا ہوگا، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے جا ملو۔ معلوم ہوا کہ آنے والے ادوار پچھلے ادوار سے زیادہ بگاڑ اور بربادی والے ہوں گے۔ ان میں ہم کو کرنا کیا چاہیے، یہ ہم کو دیکھنا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ ہم اللہ کی طرف لوٹیں، اللہ سے آہوزاری کریں، اللہ کے آگے گڑ گڑائیں، اللہ سے اپنے تعلق کو صحیح کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا۔ میں ساری دلیلیں ذکر نہیں کروں گا، بہت اختصار کے ساتھ بات کرنا چاہوں گا۔ اللہ نے فرمایا کہ جب ان پر برے حالات آئے، فقر، فاقہ، بیماریاں، مصیبتیں، پریشانیاں جب ان پر آئیں، فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، ہماری طرف سے جب مصیبت کے حالات ان پر ڈالے گئے تو وہ ہماری طرف کیوں نہیں لوٹے، کیوں نہیں گڑ گڑائیں، کیوں ہم سے آہوزاری انہوں نے نہیں کی، رو دھو کے ہمارے ساتھ معاملہ صحیح کیوں نہیں کیا۔ معلوم ہوا کہ بگاڑ کے حالات میں، مصیبت کے حالات میں کرنے کا کام یہ ہوتا ہے کہ مسلمان اپنے رب کی طرف لوٹے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے چاہے سازشیں کتنی ہی ہوں، چاہے مسائل اسباب کی راہ سے کتنے ہی کیوں نہ آئیں، لیکن اصل یہ ہے کہ ان حالات کا پیدا کرنے والا یا ان کو بدلنے والا اللہ ہے۔ لہٰذا اپنے حالات کو بدلنے کے لیے ہم کو اللہ کی طرف لوٹنا ضروری ہے۔ ساری باتیں، اسباب کی باتیں اپنی جگہ، لیکن سب سے بڑا سبب اگر ہمارے حالات کو سدھارنے والا ہے تو وہ یہ سبب ہے کہ ہم اللہ کی طرف لوٹیں۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف۔ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، میں اللہ کی طرف سے کھلے طور پر تم کو ڈرانے والا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اسی لیے بھیجا کہ آپ لوگوں کو متنبع کریں، خبردار کریں، اور لوگوں کو اللہ کی طرف لوٹنے والا بنائیں۔ ہمارے لیے بھی یہی حل ہے کہ ہم بگاڑ کے، برائی کے، مصیبتوں کے حالات میں اللہ کی طرف لوٹیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنا احتساب کریں۔ ہم سیاسی حالات پر بہت باتیں کرتے ہیں، ایسا ہونے سے ایسا ہوا، یہ نہیں اس لیے یہ ہوا، یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن ہم کو اپنے حالات پر بھی غور کرنا چاہیے کہ یہ جو مصیبتیں ہم پر آئی ہیں، ہماری کون سی کمزوریاں ہیں، ہمارے اندر کیا بگاڑ ہے جس کی وجہ سے حالات آئے۔ اسی لیے آپ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حالات کو تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے حال کو نہ بدلیں۔ معلوم ہوا کہ ہمارے حال کا معاملہ ہمارے حالات سے جڑا ہوا ہے۔ جیسا ہمارا حال ہوگا ویسے ہمارے حالات ہوں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ حالات سنوریں، ہم کو اپنے حالات کو سدھارنا پڑے گا، اپنے حال کو بہتر بنانا پڑے گا، ایمانی اعتبار سے، تقویٰ کے اعتبار سے، دینداری کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے اور اخلاق کے اعتبار سے ہم کیسے ہیں۔ ہم کو دیکھنا پڑے گا کہ ہم بگڑے ہوئے تو نہیں ہیں، ہمارے بگاڑ کی وجہ سے ہمارے حالات بگڑتے ہیں۔ اگر ہم اپنے اندر سدھار پیدا کریں، اللہ سے امید کی جا سکتی کہ وہ ہمارے حالات کو سدھارے۔ تو یہ دوسری چیز ہے کہ ہم کو احتساب کرنا چاہیے، اپنا حال دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر کہاں سے کمی رہ گئی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ سیاسی حالات میں خاص طور سے جب بگاڑ پیدا ہو، چاہے ملکی سطح پر ہو یا عالمی سطح پر، جذباتیت کی بجائے ہم کو صبر اور برداشت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا چاہیے۔
جذبات کی رو میں بہہ کر کوئی بھی قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ نوجوانوں میں عام طور سے جب سیاسی حالات بگڑتے ہیں تو ایسے جذبات پیدا ہوتے ہیں کہ ہم کو کچھ کرنا چاہیے، اور کچھ کرنا چاہیے کہ جملے کو لے کر وہ ایسے اقدامات کر لیتے ہیں جن سے پوری امت کو نقصان ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں ضروری ہے کہ ہم صبر و برداشت کی راہ اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر کر لو، اگر تم صبر و برداشت کا راستہ اختیار کرو اور پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے، برائیوں سے بچنے والے بن جاؤ، اپنا احتیاط اخذ کرنے والے بن جاؤ، احتیاط کا راستہ اپنانے والے بن جاؤ۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر اور تقوی کی راہ اختیار کرو، لا يضركم كيدهم شيئا، تمہارے دشمنوں کی چالیں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا پائیں گی۔ معلوم ہوا کہ ہماری بعض اوقات بے صبری اور تقوی سے ہٹ جانا ہمارے لیے بربادی کا راستہ کھولتا ہے، دروازہ کھول دیتا ہے۔ لہٰذا بہت ضروری ہے کہ نوجوان بے برداشت نہ ہوں، علماء سے آزاد ہو کر، جذبات میں آ کر کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں جس سے امت کو نقصان ہو، مسلمانوں کا نام خراب ہو، اور اسی طرح سے نوجوانوں کی زندگیاں برباد ہوں۔ ماں باپ خون کے آنسو رونے والے ہو جائیں، بیویاں شوہر کے ہوتے ہوئے بیوہ کی طرح ہو جائیں، اولاد اپنے باپ کے ہوتے ہوئے یتیم ہو جائیں، جیلوں میں جا کے ہمارے نوجوان بیٹھیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ صبر و برداشت کے ساتھ میں، سوجھ بوجھ کے ساتھ جو قدم اٹھانا ہے علماء کی رہنمائی میں اٹھائیں، جذبات میں آ کے نہیں، جذبات میں آ کے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه، کسی مومن کے لیے مناسب نہیں کہ اپنے آپ کو ذلیل کریں۔ قالوا وكيف يذل نفسه، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، ایک مومن اپنے آپ کو کیسے ذلیل کرے گا؟ آپ نے فرمایا يتعرض من البلاء لما لا يطيق، وہ ایسی بلا کا سامنا کرنے کے لیے کھڑا ہو جائیں جس سے نمٹنے کی اس میں طاقت نہ ہو۔ سماجی حالات کو بدلنے کے لیے، سیاسی حالات کو بدلنے کے لیے قوت بھی ہونی چاہیے۔ اس قوت کے ہوئے بغیر، حاصل کیے بغیر اگر مسلمان اقدامات کریں، بڑے بڑے قدم اٹھائیں، پروٹیسٹ کی صورت میں ہو یا کسی اور صورت میں ہو، جذبات میں آ کے کوئی قدم اٹھا لیں، اس کا نقصان مسلمانوں کو ہی ہوتا ہے۔ دلی کے حالات سبھی جانتے ہیں، ایسے حالات دوسرے علاقوں میں بھی ہوتے ہیں۔ بہت ضروری ہے کہ نوجوان ایسے سیاسی حالات میں جذبات میں نہ آئیں، صبر کریں۔ صبر بزدلی نہیں ہے، صبر بزدلی نہیں ہے، اور بے وقوفی بہادری نہیں ہے۔ اس کو اچھی طرح سے یاد رکھیں۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ سوچے سمجھے قدم اٹھائیں، جذبات میں آ کے قدم نہیں اٹھائے۔ اسی طرح سے ان بگاڑ کے حالات میں ضروری ہے کہ ہم قوموں کے فلسفوں کو لینے کی بجائے کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے، فرانس کو دیکھیں، امریکہ کو دیکھیں، انگلینڈ کو دیکھیں، الجیریا کو دیکھیں، کس کو دیکھیں، ہم دیکھیں کتاب و سنت میں کیا ہے، ہم دیکھیں ہمارے اپنے نبی کو، ہم دیکھیں صحابہ کو، ہم دیکھیں اپنے اسلاف کو۔ فتنے اور بگاڑ کے دور میں بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم اپنی اصل کی طرف لوٹیں۔ ہمارا حل کتاب و سنت میں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور مقولہ قول آپ جانتے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ اس امت کا بعد کا طبقہ، اس کی صلاح، اس کی بھلائی اسی میں ہے، وہ اسی سے سنورے گا، اسی سے سدھرے گا جس سے اس امت کا پہلا طبقہ بہتر بنا ہے۔ چاہے قیامت تک کا کوئی بھی حال ہو، اس کا حل کتاب و سنت میں موجود ہے، اس کا حل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں موجود ہے، اس کا حل ہمارے اسلاف کی روش میں موجود ہے، ان کے منہج میں موجود ہے۔ بہت ضروری ہے کہ ہمارے لیے بھی، ہم اپنے زمانے میں اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے حالات کے لیے ہم صحیح نسخہ معلوم کریں، تو اس کے لیے قوموں کو اور فلاسفوں کو اور اسی طرح سے دوسروں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، ہمارے لیے کتاب و سنت بہترین رہنمائی ہے، اس کی طرف لوٹنا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح سے اس بگاڑ کے دور میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے حالات بہتر بنیں، تو ہمیں علماء کی ماتحتی میں رہنا بہت ضروری ہے۔ آج بہت سارے ایسے لوگ انٹرنیٹ کی دنیا میں ہیں جو مسلمانوں کو سستے نسخے دے رہے ہیں، ایسا کرو گے تو ایسا ہو جائے گا۔ بہت ضروری ہے کہ ایک مسلمان اس بگاڑ کے دور میں اپنا ہاتھ کتاب و سنت کے ماہر اور تجربہ کار علماء کے ہاتھ میں دے۔ یہ اندھاپن نہیں ہے،
انٹرنیٹ پہ آپ دیکھیں گے کہ کتنے سارے لوگ ہیں جو دین کے بارے میں بولنے والے ہیں. کوئی انکار حدیث کی دعوت دے رہا ہے، کوئی رافضیت کی دعوت دے رہا ہے، کوئی آزادی فکر کی دعوت دے رہا ہے، کوئی اسلام کو مسلمانوں کی تجدید کرنے کی بجائے اسلام کی تجدید کی دعوت دے رہا ہے. اور نوجوان میڈیا کے راستے سے ان سے جڑ جاتے ہیں، ان کی باتوں میں آ کے گمراہ ہو جاتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. بہت ضروری ہے کہ اس بگاڑ کے دور میں ہم علماء کی طرف رجوع کریں. یہ ہمیشہ سے حل تھا، آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد کے دور میں جب بگاڑ آئے گا ان حالات کے بارے میں کہا کہ اللہ تعالیٰ علم کو یوں ہی نہیں اٹھائے گا کہ لوگوں سے چھین لے، بلکہ اللہ تعالیٰ ایک ایک کر کے علماء کو اٹھاتا جائے گا. جب علماء باقی نہیں رہیں گے تو لوگ ایسوں کو اپنا پیشوا بنائیں گے جو اپنی رائے سے فتوے دیں گے، اپنی عقل سے لوگوں کو رہنمائی دیں گے اور لوگ ان سے پوچھیں گے، اس پر عمل کریں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. معلوم ہے کہ بعد کے دور میں جب بگاڑ آئے گا اس کی بنیادی وجہ یہ ہوگی کہ علماء سے دوری اور ایسے لوگوں سے قربت جو واقعی علم نہیں رکھتے ہیں لیکن متعلم ہیں. ایسے لوگ ہیں جن کو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں ان کے پاس بھی کچھ ہے، جن کے پاس بولنے کی صلاحیت ہے، سوچنے کی نہیں، جن کے پاس گہرا علم نہیں ہے لیکن زبان کی صلاحیت ہے. ایسے لوگوں کے پیچھے نہیں جاتے ہوئے بہت ضروری ہے کہ ہم کو اپنے علماء سے ہم جڑیں جو قرآن و سنت کے ماہر ہیں، عقیدے اور منہج میں صحیح راستے پر ہیں. ایسے علماء سے جڑے رہنا ہمارے لیے اس دور کے لیے بہت ضروری ہے. اسی طرح سے ہم ان لوگوں میں سے نہ بنیں جو امت کے معاملات میں بغیر علم کے بولنے والے بنے. یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. سیاسی معاملات میں فلاں حاکم نے یہ کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، دیکھیں اس کے مقابلے میں وہ بادشاہ کتنا صحیح ہے، یہ دیکھو کیسا برا ہے. اس طرح کی باتیں انٹرنیٹ پہ آ کے کرنا، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ اور اسی طرح سے واٹس ایپ پہ چھوٹے چھوٹے اپنے ویڈیو بنا کے ڈالنا، ٹک ٹاک پہ ڈالنا، انسٹاگرام پہ ڈالنا. آپ کو ایسے لوگ آپ عام طور سے ملیں گے جن کی عمریں کم ہوں گی لیکن ان کی باتیں زیادہ ہوں گی. وہ ایسے معاملات میں گفتگو کر رہے ہیں جن میں بولنے کی ان کو اجازت نہیں ہے. بڑے بڑے علماء جن معاملات میں خاموش اس لیے ہوتے ہیں کہ موقع صحیح نہیں ہے، اس وقت میں خاموش ہونا بہتر ہے. وہ علماء کی بزدلی سمجھ کر اور علماء کوئی نہیں بول رہے اس لیے میں بولتا ہوں، اس طرح سے جرأت کر کے امت کے ایسے معاملات میں بولتے ہیں جن میں ان کو نہیں بولنا چاہیے اور بہت بڑا نقصان کرتے ہیں. ایسے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رویبضہ کہا ہے. پوری حدیث میں بیان نہیں کر رہا ہوں لیکن آخری دور میں ایسے لوگ ہوں گے جو فتنے کا دور ہوگا، کنفیوژن کا دور ہوگا، اس دور میں ایسے لوگ کھڑے ہو کے بولنے والے بنیں گے جو سفیہ ہوں گے، بیوقوف قسم کے لوگ ہوں گے. صحابہ نے پوچھا رویبضہ کون ہوں گے جو ایسے زمانے میں بولنے والے ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا السفیہ یتکلم فی امر العامہ. بیوقوف قسم کا آدمی جس کو کچھ بھی سمجھ نہیں ہوگی لیکن بولنے کا شوق ہوگا، وہ کھڑے ہو کر امت کے مسائل میں بولے گا، ایسے مسائل جس میں عام آدمی کے بولنے کی گنجائش نہیں ہے. تو یہ بھی اس دور کا بہت بڑا مسئلہ ہے. ہم وہ نہ بنیں اور نہ ایسے لوگوں کو سنیں. ہم ایسے لوگوں کو نہیں سنیں جو اس لائق نہیں ہیں، جن کے پاس صرف بولنے کی صلاحیت ہے لیکن ان کے پاس گہرا علم نہیں ہے. نہ سیاست کا تجزیہ ہے، نہ قرآن و سنت کا گہرا علم ہے، نہ وہ امت کے واقعی ہمدرد ہیں بلکہ اپنے کو نمایاں کرنے کے شوقین ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کو پہچانیں، وہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کو سبسکرائب کریں، ان کو لائک کریں، ان کے نیچے کمنٹ کریں. ان کی چاہت یہ ہوتی ہے. وہ واقعی امت کے خیر خواہ نہیں ہوتے ہیں. وہ ایسا حل امت کو دیتے ہیں جن سے ان کی جان، مال، عزت اور زندگیاں، ان کا دین بھی برباد ہو جاتا ہے. نہ ہم ان میں سے بنیں نہ ایسے لوگوں کو ہم سنیں. ہم علماء سے اپنے آپ کو جوڑے رکھیں اور ہم انتظار کریں ہمارے علماء کیا بولتے ہیں. ہم ان کی باتوں کو نقل کرنے والے بنیں، نہ یہ کہ ہم ان پر سبقت لے جا کر کوئی عالم نہیں بول رہا ہے تو میں بول رہا ہوں. ایسا نہ بنے. آدمی کہے کہ دیکھیے اس مسئلے میں ایک بھی عالم نہیں بول رہا ہے، مجبور ہو کے مجھ کو بولنا پڑا، یہ بیوقوف ہے، یہ نادان ہے. اس کو یہ سوچنا چاہیے. آپ دیکھیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موٹے مسئلے پر بات کر رہے ہیں. سوال پوچھا، بتاؤ ایسا کون سا پیڑ ہے جس کی مثال مومن کی ہے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں بیٹھے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ حضرت ان کے دل میں بات آ رہی ہے وہ کھجور کا پیڑ ہے، لیکن دیکھ رہے ہیں کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب نہیں دے رہے ہیں. ادب دیکھیے کہ کہا کہ جب یہ دونوں اتنے بڑے بڑے صحابی ہیں، جب یہ خاموش ہیں تو مجھے بھی مناسب نہیں لگا کہ میں بولوں. یہ ادب ہے.
علم کے ساتھ ساتھ علم کا ادب ہونا چاہیے کہ اگر کسی مسئلے میں ہمارے بڑے بڑے علماء نہیں بول رہے ہیں، ہم خاموش رہیں، ان کا انتظار کریں. یہ نہیں کہ ان پر سبقت لے جا کر لوگوں میں شہرت پانے کے لیے ہیرو بن جائے کہ بڑے بڑے مسائل میں ہم بولنے والے بنیں. یہ بہت ضروری ہے. اسی طرح سے آج ضرورت اس چیز کی ہے، آج دنیا بھر میں مسلمانوں کے جو دشمن بنے ہیں اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے صحیح ڈھنگ سے اسلام کی تعلیمات لوگوں کے سامنے پیش نہیں کی. ان کے دلوں میں ابھی بھی شبہات ہیں. میڈیا میں برے لوگ اسلام کی تصویر کو بگاڑ کر پیش کر رہے ہیں، مسلمانوں کو سے لوگوں کو متنفر کر رہے ہیں. بہت ضروری ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے پیش کریں، چاہے میڈیا کے راستے سے کیوں نہ ہو، کہ اسلام واقعی کیا ہے، اسلام کی تعلیمات کیا ہیں، قرآن کیا سکھاتا ہے، ہمارا اللہ کیسا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، اسلام کی تعلیمات میں ہم کو کیسا بننے کے لیے کہا گیا، ایک مسلمان کیسا ہوتا ہے. ہم اسلام کی صحیح تعلیمات اگر پیش کریں، ہو سکتا ہے بہت سارے دشمن بھی دوست بن جائے، بہت سارے دشمن بھی ہمارے ہمدرد بن جائے. اسی طرح سے اس دور کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ نوجوانوں کو خارجیت اور اخوانی ذہنیت سے نکالا جائے، تحریکی ذہنیت سے نکالا جائے، کہ نوجوان علماء سے آزاد ہو جائیں اور علماء کو بزدل اور حیض و نفاس کے عالم اور حکومتوں کے بکے ہوئے قرار دے کر، اور ایسے لوگ جو علماء سے کاٹ کر ان کو اپنی تحریکوں میں، اپنے فلسفوں میں، اپنی تعویلات کے ذریعے سے قرآن و سنت کی تعلیمات کو بگاڑ کر پیش کر ان کو حکمرانوں کے خلاف لڑوا دیں، کھڑے کر دیں اور سازشی تحریکوں میں ان کو شامل کر دیں اور پھر آخر میں لے جا کر ان کو جیلوں میں بھرتی کرا دیں. ایسی ذہنیت سے بچانا ضرورت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ آخری دور تک خارجی لوگ نکلتے رہیں گے، آخری دور تک یہ فکر رہے گا باقی، رنگ بدل بدل کے، نام بدل بدل کے یہ گروہ گروہ ظاہر ہوتے رہیں گے. اس سے نقصان بہت ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خارجیت والے طبقے کو جہنم کے کتے قرار دیا. اتنے سخت الفاظ آپ نے استعمال کیے. معلوم ہے کہ بہت بڑا مسئلہ اور بہت بڑا فتنہ امت کے لیے. بہت ضروری ہے کہ اس طرح کی تحریکیں خاص طور سے سیاسی بگاڑ کے مسلمانوں کی مظلومی کے دور میں پیدا ہوتی ہیں، اور نوجوان ان کے ہاتھوں میں غلام بن کے، کٹ پتلی بن کے وہ کرتے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے، اور اس سے سالوں سال مسلمانوں کو نقصان ہوتا ہے. ایسی تحریکوں سے مسلمانوں کو، نوجوانوں کو بچانے کی ضرورت ہے. اسی کے ساتھ ساتھ تصفیہ اور تربیہ کا اہتمام ہو. بچیاں آج غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ میں جا رہی ہیں، مسلمان نوجوان آج بے حیائی اور ڈرگ ایڈکشن میں جا رہے ہیں. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اسلام واقعی کیا ہے ان کو سمجھایا جائے، تاکہ ان کے عقائد، ان کے منہج، ان کی عبادات صحیح ہوں. اسی طرح سے ان کا تزکیہ نفس کیا جائے تاکہ ان کے اخلاق بہتر ہوں. ایک تعلیمی نظام ہمارا ہو جس کے اندر دونوں چیزوں کا اہتمام ہو، کہ ان کو اسلام واقعی کیا ہے بتایا جائے، اسی کے ساتھ ساتھ ایسی تربیت ان کی جائے اور ایسا سلوک اور ایسا معاملہ مربی کے طور پر ان کے ساتھ میں ہو کہ وہ بااخلاق اور بہتر انسان بن سکے. جس کو سیکھا ہے اس کی تطبیق بھی اپنی زندگی میں اس کی کریں. یہ بھی بہت ضروری ہے. تصفیہ اور تربیہ کا انتظام اور ایسا نظام بنانا ضروری ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ ان حالات میں بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ سے دعا بھی کریں، اس لیے کہ بہت ساری چیزیں جب بعض اوقات دکھائی دیتا کہ اسباب سب فیل ہو گئے، اللہ رب العالمین وہ سب کچھ کر سکتا ہے جو اسباب سے نہیں ہو سکتا. اللہ سے مانگنا، اللہ سے گڑ گڑانا، اللہ سے دعا کرنا، آہوزاری کرنا، اللہ سے اپنے معاملات کو حل کرانا دعاؤں کے ذریعے سے، چاہے وہ انفرادی ہو، اجتماعی ہو، قنوت نازلہ کی شکل میں ہو، یا اپنی دعاؤں میں، نمازوں میں ہو، یا اپنے اوقات میں ہو، تنہائیوں میں ہو. ایک انسان کو چاہیے کہ اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ سے مانگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد اللہ بالدعاء. دعا ایسی مصیبت میں بھی جو نازل ہوئی ہے یا ایسی مصیبت جو نازل نہیں ہوئی ہے، دونوں کے معاملے میں فائدہ دیتی ہے. تو اللہ کے بندو اللہ سے دعا کرو، اللہ کے بندو اللہ سے دعا کرو. تو چاہے مصیبت آئی ہو یا نہ آئی ہو، اللہ سے دعا مانگ کے ہم اپنے مسائل کو حل کرانے والے بنیں. اس حدیث کو امام حاکم نے روایت کیا ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو ان حالات میں صبر اور تقوی کا دامن تھامے رہنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور علماء سے جڑے رہنے اور بگاڑ کو بڑھانے کی بجائے گھٹانے والے بننے کی توفیق عطا فرمائیں. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.